اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رفع یدین کی مکمل تفصیل اور بحث کے بعد آج ایک اور اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی، جو اکثر تنازع کا سبب بنا ہوا ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا۔ نماز میں فاتحہ یا قرآن پاک کی کوئی صورت یا آیت مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو ابتدائی اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدی نہ تو سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ کوئی قرات کرے گا، یہ امام کا حق ہے، وہی کرے گا۔ یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ استدلال کا جو سب سے پہلا منبع ہوتا ہے وہ اللہ کا پاک کلام ہوتا ہے، اس کے بعد سنن نبی کا فرمان، پھر صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا، پھر اس طرح درجہ بدرجہ۔ جب پہلے ماخذ سے ہی ہمیں ایک بات تفصیل سے مل جائے، پھر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کبار کا معمول ہے۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا فرمان بھی سب سے بڑا ہے۔ جو بات قرآن سے ثابت ہو اس پر اعتراض کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا ہی ہے بھائی، ہاں جی۔ لیکن آج جو ہے نا جی، ہم جو دیکھ رہے ہیں معاشرہ، جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا، اس کو نہ ماننے والا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، سود، فراڈ، تشبہ، چنگے بھلے مرد داڑیاں منائی پھر دن، چنگے ابھی رات کو عشاء کے ٹائم، رات کو عشاء وہ بندہ چڈا پہن کے آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، چڈا پہن کے آ گیا، جس سے اس کے گھٹنے بھی ظاہر ہو رہے تھے، وہ بیٹھ رہا ہے اس کے گھٹنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کمال نہیں ہو؟ اکثر نماز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے سارا پروگرام کھل جاتا ہے ان کا۔ اللہ رسول کا تو یہ حکم نہیں ہے، ہاں جی۔ صلہ رحمی تھا، پڑوسی کا خیال رکھنا تھا، یہ سارے معاملات اب گڑبڑا گئے ہیں۔ لیکن ہم بحیثیت یہ مسلمان، ہم تو وہی احکام بیان کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اللہ کا پاک کلام بیان کر دے کسی بات کو، تو پھر قرآن پاک کا مقابلہ نہ کوئی روایت کر سکتی ہے، نہ کسی بزرگ کا قول، نہ کوئی مسئلہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن۔ اب ہم جو نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے، اس کی وجہ اور استدلال کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی 204 نمبر آیہ مبارکہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کا پاک کلام کہہ رہے۔ تو آپ ایمان سے بتائیں، امام قرآن نہیں پڑھتا؟ جہاں پر امام کچھ نہیں پڑھتا بلند آواز سے، صرف فاتح شریف اور اس کے علاوہ وہ سارا کچھ آپ نہیں پڑھتے؟ تسبیحات نہیں کہتے؟ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، درود ابراہیمی، دعائیں، ہیں جی، یہ سارا کچھ۔ تو یہ قرآن کا حکیم، اس حکیم کا حکم ہے، اور قرآن حکیم کا حکم ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، واضح ہے کہ کوئی ابہام نہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنو اور مت خاموش رہو، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا۔ بلکہ تم بھی پڑھا کرو، جب امام فاتحہ پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، نہیں بلکہ فاتحہ بھی قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے،
لہذا قرآن ہے اور امام چونکہ تلاوت کر رہا ہے، لہذا سب اس کو غور سے سنیں اور چپ رہنے کا حکم ہے۔ اب جو صاحب یہ فرمائیں کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی فاتحہ پڑھے، اس سے قرآن مجید کی آیت پوچھیں۔ قرآن کا مقابلہ حدیث سے نہیں ہو سکتا، نہ روایت قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی۔ قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت ہی منسوخ کرے گی۔ اچھا، اب دوسرا سوال، ظہر عصر میں نماز میں قرأت آہستہ ہوتی ہے جو سنی نہیں جاتی، فجر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں قرأت بآواز بلند ہوتی ہے جو سنی جاتی ہے، گویا قرآن مجید کی دو صورتیں ہوں، ایک جہری یعنی بلند آواز کے ساتھ جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ان تینوں میں، اور دوسری سری یعنی آہستہ جیسے ظہر اور عصر۔ لہذا اس آیت میں دو حکم فرمائے گئے، ایک یہ کہ کان لگا کر سنو یعنی جب آواز آئے جیسے جہری نمازوں میں، دوسرا چپ رہو یعنی جب آواز نہ آئے جیسے سری نماز۔ ٹھیک ہے جی، دونوں کا حکم ہے، سری نمازوں کا بھی اور جہری نمازوں کا بھی۔ اب حدیث پاک کے اندر توضیح بھی عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تام، سے مسلم شریف کی یہ روایت ہے، جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں فاتحہ نہ پڑھی وہ نماز ناقص ہے، 3 بار فرمایا مکمل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اس وقت ہم سجدے میں ہوں، فاسجدوا ولا تعدوا شیئا ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو تم بھی سجدہ کرو اور اس کا شمار نہ کرنا، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ اب ان احادیث کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ بابا جی یہ جو حکم ہے یہ حکم مقتدی کا نہیں، یہ منفرد کا ہے، یہ مقتدی کا نہیں منفرد کا ہے۔ مقتدی کس کے پیچھے ہے اور منفرد اکیلا۔ اکیلا آدمی جب بھی نماز پڑھے گا اگر سورہ فاتحہ شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پاک بتا رہی، اس لیے میں نے یہ تینوں حدیثیں اکٹھی لکھی ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ اگر بغیر فاتحہ شریف کے اپنا نماز نہیں ہے اس نے تو فاتحہ پڑھی نہیں۔ قیام کے اندر کدھر گئی فاتحہ؟ بھائی قرأت تو قیام کے اندر ہے نا، تو رکوع پا لیا رکعت پا لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ مقتدی کی بات نہیں ہو رہی، یہ منفرد کی بات ہو رہی ہے کہ اکیلا آدمی جب بھی نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ اس کے اوپر واجب ہے، قرأت فرض ہے، اگر وہ نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ آگے پھر قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فعل یا تقریر ہے۔ قرآن مجید میں کمی بیشی جائز نہیں، حدیث پاک میں کسی راوی سے غلطی سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے صحت حدیث کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے خلاف نہ ہو۔ قرآن مجید نے فاتحہ پڑھنے کی قید نہیں لگائی، بلکہ جو بھی قرآن مجید جہاں سے آسان ہو پڑھنا فرض قرار دیا۔ تو اب فاتحہ کی تخصیص بطور فرض قرآن کے عموم اور اطلاق کے خلاف ہوگا۔ ہاں، مطلق قرآن پڑھنا قرآن مجید کی روح سے فرض ہے اور فاتحہ کا پڑھنا بحکم حدیث واجب۔ اگر فاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھنا فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نہیں، لیکن واجب رہ گیا، غلطی سے ایسا کیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، دانستہ کیا تو دوبارہ ادا کرے کہ واجب الاعادہ ہے۔ اور فَيَا خِدَاجٌ کا مفہوم یہی ہے، نماز نہ ہوئی کا مفہوم یہی ہے کہ ناقص ہوئی۔ جس نے امام کے پیچھے رکوع پا لیا اس نے پوری رکعت پڑھ لی۔ اگر فاتحہ پڑھنا فرض ہو تو رکعت کیسے مل سکتی ہے؟ حالانکہ بالاتفاق رکوع میں ملنے والا رکعت پا لیتا ہے۔ پتہ چلا کہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔
یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حدیث سمجھنے کے لیے بھی استاد کا ہونا ضروری ہے۔ خود بخود حدیث پڑھنے سے بندے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں ہمیشہ، کبھی بھی حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے، قرآن کے احکامات سے ٹکرائے، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں سے کہا تم فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ اور وہاں پہ اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے پیو، جناب تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اچھا، یہ روایت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری میں۔ اس روایت کو کیا تسلیم کیا جائے گا یا نہیں؟ اب قرآن پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کے صراحتاً یہ خلاف آ رہی ہے حدیث، لہذا ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اونٹ کا پیشاب پینا یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ اونٹ کا پیشاب اور دودھ کو ملا کے مکس کر کے پیو، یہ تو ہندو بھی پیشاب پیتے ہیں متبرک سمجھ کے، گاؤ موتر ہے جی، وہ بڑا پسندیدہ ان کا مشروب ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ نبی ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور پاکیزہ کرتا ہے تمہیں۔ اب پاکیزگی پیشاب پینے میں نہیں ہے۔ اب یہ متن صراحتاً قرآن کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، لہذا ہم قرآن کو تو مانیں گے لیکن اس حدیث کو نہیں مانیں گے، اس کا متن ہی ٹھیک نہیں، متن قرآن کے خلاف ہے۔ لہذا چاہے وہ بخاری کے اندر آئے تو چاہے مسلم کے اندر آئے، چاہے جہاں مرضی آئے، ایسی کوئی بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو روایت صراحتاً قرآن کے متن سے ٹکرا رہی ہو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔